السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں۔ قرآن عظیم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کے کلام کے طور پر مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، سو یہ مخلوق نہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ جیسا کہ کریم رب نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، رب جلیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن عظیم میں آخرت کے حوالے سے آتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ بعض لوگوں سے قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، یعنی جب بعض سے نہیں کرے گا تو بعض سے کلام کرے گا۔ الغرض کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جتنے بھی گزشتہ انبیاء علیہم السلام سے رب جلیل نے کلام فرمایا ہے، ان پر کتب نازل فرمائی ہیں، ان پر تنزیلات نازل فرمائی ہیں، وہ اصولی طور پر قرآن عظیم میں مدغم ہیں۔ اس طرح قرآن صادق و مصدوق و متصدق، تو قرآن کا پہلا حق اس کو کلام اللہ ماننا۔ قرآن کا دوسرا حق کہ یہ سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا۔ قرآن کا تیسرا حق کہ بندہ اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن کا چوتھا حق کہ بندہ اس کی تلاوت کرے الحان و آداب کے ساتھ۔ قرآن کا اگلا حق یہ کہ قرآن عظیم کو سمجھا جائے، اور قرآن کا اگلا حق کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ قرآن کا اگلا حق کہ اس کی اشاعت کی جائے۔ یہ سب قرآن کے حقوق ہیں۔ آپ کا سوال آداب تلاوت کے حوالے سے ہے۔ اگر آدمی اہتمام سے مصحف کو سامنے رکھ کر قرآن عظیم کی تلاوت کرے تو وضو کو اہل علم نے لازم قرار دیا ہے، اور اس کی بنیاد اس آیت پر ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ فرشتے تو ویسے بھی مطہر ہیں، لیکن عالم بالا میں جہاں جہاں کلام پاک منقش ہے، عرش عظیم پر ہے، سدرۃ المنتہا میں، بیت الالواح میں، بیت الدسر میں، بیت المعمور میں، بیت العزت پہ، امام مبین، ان تمام معنوی مقامات پر جہاں جہاں قرآن پاک منقش ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو وہاں جتنی بھی ملائکہ ہیں جو پہلی ہی اپنی سرشت کے اعتبار سے، اپنی جبلت کے اعتبار سے، اپنی نوع کے اعتبار سے طاہر ہے، اطہر ہے، نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، ان کے ہاں ان کے نفوس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عدم اطاعت کے احساس کا گزر نہیں ہو سکتا، اتنے مطہر ہیں، عباد مکرمون ہیں۔ وہ بھی جب قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں تو رب جلیل نے فرمایا کہ وہ مطہرون، بحر نور میں وضو کر کے تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس آیت پر یہ جو ادب ہے، اس کی اساس ہے کہ جب بھی ہم اہتمام کے ساتھ مصحف کی تلاوت کریں جہاں قرآن پاک کی آیات مرقوم ہیں، مصحف، 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 یہ وہ لفظ ہے جو تینوں طور پر زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھنا درست ہے، تو پھر تو وضو ضرور ہونا چاہیے اہتمام کے ساتھ۔
ہاں اگر آدمی زبانی تلاوت کرے تو صرف منہ کا پاک ہونا ضروری ہے، باقی اگر زبانی یاد ہے تو پھر آدمی لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس حوالے سے یہ تمام چیزیں موجوز ہیں، ان کی اجازت ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں بالاہتمام اگر تلاوت کرے تو وضو کا بندوبست کرنا ضروری ہے اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ۔